الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، موٹاپا اور پیٹ کا باہر نکل آنا آج کے اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہر دوسرے مرد و خواتین کو یہ مسئلہ درپیش ہے اور ہر کوئی وزن کو کم کرنا چاہتا ہے، پیٹ کو اندر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ اور آج کل جو جدید طریقہ پیٹ اندر کرنے کا ہے یا وزن کم کرنے کا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ وقتی طور پر تو وزن بھی کم ہو جاتا ہے، پیٹ بھی اندر ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر پیٹ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ وجوہات بھی بتاؤں گا جس کی وجہ سے پیٹ باہر نکلتا ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے، اور ایک آسان سا آپ کے گھر میں پڑی ہوئی چیزوں سے انتہائی آسان اور آزمودہ نسخہ بتاؤں گا، اور ایک کہوہ بھی آپ کو دوں گا جس سے آپ چند دنوں میں 10 کلو وزن کم کر سکتے ہیں اور پیٹ اپنا اندر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، جو اہم وجوہات ہیں موٹاپے کی یا پیٹ باہر نکلنے کی، اس میں سر فہرست چربی کا جمع ہونا۔ زیادہ میٹھا کھانے سے چربی ہو جاتی ہے، چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے پیٹ باہر آ جاتا ہے، فاسٹ فوڈ، تلی ہوئی چیزیں، تیز مرچ مسالہ جات، ان سے بھی پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس بھی سب سے بڑی وجہ ہے پیٹ کا لٹکنا یا باہر آنے کا۔ دوسری جو وجہ ہے اس کی، وہ ہے قبض اور آنتوں کی کمزوری۔ قبض تمام بیماریوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ صاف نہیں ہوتا، فضلہ جمع ہوتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے پھر پیٹ وہ باہر نکل آتا ہے۔ تیسری جو وجہ ہے اس کی، وہ ہے ہارمونز کی خرابی، خاص طور پر انسولین اور کولیسٹرول، یہ پیٹ کی چربی کو بڑھاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو اس کی وجہ ہے وہ ہے جسمانی حرکت کی کمی۔ زیادہ دیر بیٹھے رہنا، بیٹھ کے کام کرنا، واک نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، یہ وہ وجوہات ہیں جو پیٹ کو باہر نکالتی ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ چائے یا زیادہ کولڈ ڈرنکس پینا، یہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کے ہاضمے کو، اور جب آپ کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو پورا سسٹم اندر سے جام ہو جاتا ہے اور پیٹ وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، باہر نکل آتا ہے۔ چھٹے نمبر پر جو اس کی وجہ ہے وہ ہے نیند پوری نہ ہونا اور ذہنی تناؤ، پریشر، اسٹریس۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا میٹابولزم وہ سست ہو جاتا ہے۔ اب اس میں آپ نے جو چیزیں لینی ہیں، جو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس پہ پہلے نمبر پر ہے ادرک، گھر کے کچن میں پڑی ہوئی ادرک۔
یہ کیا کام کرتی ہے کہ جسم کو حرارت دیتی ہے، فالتو چربی جو ہے اس کو پگھلاتی ہے، قبض کو ختم کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے کلونجی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا اس میں علاج ہے، اس میں شفا ہے۔ یہ جسم کی اندرونی سوزش کو ختم کرتی ہے، انفلامیشن کو ختم کرتی ہے، ہارمونز کو یہ بیلنس رکھتی ہے، اور پیٹ کی جو ضدی چربی ہے اس کو یہ پگھلاتی ہے، ختم کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے اجوائن۔ یہ آپ کا گیس اور اپھارا اس کو ختم کرتی ہے اور قبض کو ختم کرتی ہے۔ پیٹ کی جو فالتو ہوا بنتی ہے اس کو یہ خارج کرتی ہے، میٹابولزم کو یہ تیز کرتی ہے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے سونف۔ سونف ہمارے ہاضمے کے نظام کے لیے بہترین چیز ہے، ہمارا ہاضمہ اس سے تیز ہوتا ہے، آنتوں کی سوجن اس سے ختم ہوتی ہے، اور یہ ہماری بھوک کو کنٹرول کرتی ہے۔ زیرہ سفید یہ چربی پگھلانے میں بھی مدد کرتا ہے، جگر کو ایکٹیو کرتا ہے، شوگر اور کولیسٹرول کو یہ بیلنس کرتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کی مقدار۔ اجوائن آپ نے 50 گرام لینی ہے، سونف آپ نے 50 گرام لینی ہے، زیرہ سفید آپ نے 50 گرام لینا ہے، کلونجی آپ نے 25 گرام، اور ادرک جو ہے خشک وہ آپ نے 25 گرام لینی ہے۔ ادرک خشک جو ہے جس کو سونٹھ کہا جاتا ہے وہ آپ 50 گرام لیں گے تو اس میں سے ریشہ وغیرہ آپ نے نکال لینا ہے، تو باقی 25 گرام جو ہے وہ اس میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ اب آپ ان چیزوں کو پیس کر کے ایئر ٹائٹ جار کے اندر آپ اس کو محفوظ کر لیں۔ تو 1 چمچ آپ صبح نہار منہ خالی پیٹ لے لیں نیم گرم پانی کے ساتھ، اور دوسرا چمچ جو ہے وہ آپ رات کے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد آپ لیں، وہ بھی نیم گرم پانی کے ساتھ۔ تو چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اندر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آپ ساری زندگی آپ نے نہیں استعمال کرنا، ضرورت کے تحت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 40 دن آپ استعمال کر لیں، اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پیٹ میرا باہر نکلا ہوا ہے تو آپ کچھ دن وقفہ کر کے پھر آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ کو کہوا بتاتا ہوں، اس میں یہی چیزیں ہیں، اجوائن، زیرہ سفید، سونف، اس کی آپ 1 چٹکی لے لیں، اور کلونجی کی آپ آدھی چٹکی لے لیں، اور ادرک جو ہے اس کا تقریباً ½ انچ کا ٹکڑا، تھوڑا سا چھوٹا ٹکڑا جو ہے وہ آپ اس میں، تازہ ادرک جو ہے وہ آپ اس میں شامل کر لیں۔ تو اچھی طرح سے اس کو ابال لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے، یعنی 2 کپ آپ نے پانی ڈالنے ہیں، 1 کپ آپ نے خشک کر لینا ہے اس کو ابال کے، باقی 1 کپ جب رہ جائے تو اس میں میٹھے میں آپ شہد ملا کے آپ اس کو پی لیں، پنچھان کے میٹھا ملا کے آپ پی لیں۔ اس میں آپ نے چینی شامل نہیں کرنی، اور کچھ عادات اگر آپ اپناتے ہیں تو انشاءاللہ تیزی سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ چینی کا استعمال بالکل بند کر دیں، میدے کا استعمال، میدے سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ بند کر لیں، جو اضافی آئل گھی ہوتا ہے سالن کے اندر وہ آپ استعمال نہ کریں، تلی ہوئی چیزیں، تیز مرچ مسالے جات وہ آپ استعمال نہ کریں، اور باہر کی چیزیں، فاسٹ فوڈ وغیرہ، کولڈ ڈرنک، چائے وغیرہ، ان سے آپ اجتناب کریں، اور کچھ آپ جو ہے ہلکی پھلکی آپ واک کر لیں ½ گھنٹہ تک، تو انشاءاللہ یہ چند دنوں کے اندر ہی آپ کا وزن بھی کم ہوگا، اور آپ کا لٹکا ہوا پیٹ جو ہے تو وہ اندر ہوتا چلا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔
اگر ویڈیو آپ کو دل سے اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔